حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے. پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو. حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے. جیسے اب یہ آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا، وہ نہیں لے جانا. اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں. دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں. وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت. میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا. ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں. ہر جگہ پاسپورٹ یہ جی، ویزا یہ جی، جاؤ جی. پاسپورٹ دکھاؤ حاضر، ویزا بھی دکھاؤ یہ جی، اچھا جی جاؤ جی. تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا. ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، کیا پتہ چلتا. تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی. وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں. مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے. مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں بندھا ہوا ہوں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا. اب کہتا ہے ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ. کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ. اشبہت اعدائی فصرت احبہم اذ کان حبی منک حبی منہم. ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہوگا. تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی. تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کومپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد الرسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے. تو یہ پہلی محنت. پھر اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی. 50 دینی 5 تھیں، شروع 50 سے کیا. جب 5 ہی دینی ہے تو 5 سے ہی شروع فرماتے. میرے حبیب 5 نمازیں 50، پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا 5، لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے. جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں. جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے. جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں. ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان.
نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی، پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض، رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے، کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات ہو۔ جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا۔ عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے۔ لیکن اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے، حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے۔ نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ جو اللہ نے مالدار پر فرض کی ہے۔ اچھا ایک بیچ میں بات، جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی، اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو، اس کی امت نے تو 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی۔ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی منت کرتا ہوں، ایک کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں۔ پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا، تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5۔ چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا، اچھا میرے حبیب 5، پھر واپس۔ پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45، واپس، پھر 5، پھر 5، پھر 5، اڑتے گئے 5 رہ گئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ کہا 5۔ کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 ختم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 بھی چلی گئیں تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی، لہذا اب میں نہیں جاتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی، یہ کراچی